حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار رسالت میں حاضری۔ یہ کیا خرید لائے ہو ابو بکر؟ ابو قحافہ نے بلال کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں نے تو محض چند ٹھیکریاں دی ہیں، ان کے عوض ساری دنیا کے خزانے بھی مل کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ اسی موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت کی خبر سنی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس ثواب میں مجھے بھی شریک کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قیمت ادا کر چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے دن ابو بکر مجھے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ان کی کشادہ پیشانی ان کی عالی ظرفی اور نجابت کا مظہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ان کی خوبصورت متناسب آنکھوں کی سیاہی میں گہرے بادامی رنگ کی آمیزش تھی۔ ہاتھ ملاتے تھے تو مضبوطی سے اور اس وقت تک گرفت ڈھیلی نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ زمین پر ان کے قدم اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ لگتا تھا پانی پر چل رہے ہیں۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑتے تھے تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے بلکہ ان کا سارا جسم ساتھ مڑتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے امزاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت بچے تھے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں علی نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے گلے لگائے فرمایا، بلال، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ ان کے گرم گرم آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ جب سے میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ پہلے شخص تھے جن کے محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے ایک گڑھے کی تہہ سے بحفاظت باہر نکال لیا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس بات پر میں چونک گیا، کہاں میں، کہاں وہ عالی نسب۔ میں آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ میرا منصب یہ تھا کہ میں ان کے روبرو جاؤں تو استادہ رہوں۔ ایک ہی چٹائی پر بیٹھنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں انتہائی تذبذب کے عالم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں میری مدد فرمائی۔ دیکھو بلال، اگر تم بیٹھو گے نہیں تو علی ہم کو اپنے کھیل نہیں دکھائے گا۔ میں بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اہل منصب کے پہلو میں ایک ہی چٹائی پر، اور یہیں سے میری 22 سالہ رفاقت کا آغاز ہوا، جس کی بنا پر مجھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ منورہ میں انہیں صبح کی نماز کے لیے بیدار کرنے کی سعادت بھی میرے مقدر میں آئی۔ صبح جب میں اذان کے لیے جاتا تو پہلے ان کو بیدار کرتا، ان کے حجرے کے دروازے پر ہلکے سے دستک دیتا، کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں، میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور یہ وہ مرتبہ ہے جس پر شاہان عالم رشک کرتے ہیں۔ اس دن جب میں ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا تو بیٹھا کیا، عرش کی بلندیوں پر اٹھ گیا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیل دکھا رہے تھے تو سارا گھر خوشیوں سے معمور ہو گیا تھا۔ پھلانگتے تھے، کودتے تھے، کلا بازیاں لگاتے تھے، الٹی سیدھی اور
پھر ہوا میں اچھلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہوا میں ہی پکڑ کر اپنے بازوؤں میں لے لیتے۔ بچوں کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ انہیں ان کے اندر کوئی موسیقی ہے جسے صرف بچے ہی سن سکتے تھے۔ وہ لوگوں سے ان کی عمر اور مزاج کی مناسبت سے گفتگو کرتے تھے۔ بچوں سے بچوں کی باتیں، بچوں کے لطیفے، بچوں کے مزاج، بچوں کے مذاق، اور بڑوں سے بڑوں کی دلچسپی کی باتیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی معجزے نہیں دکھاتے تھے۔ انہیں بیماروں کو شفا یاب کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، پانی پر چل کر نہیں دکھاتے تھے، لوہے کو پانی پر تیرا کر لوگوں کو حیرت میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اور نہ زخموں سے نڈال غلاموں کا درد رفع کرنے کے لیے کوئی اجاز دکھاتے تھے۔ اس شام بھی جب انہوں نے مجھے اٹھایا اور ان کے ہاتھ کے لمس سے میرا سارا درد دور ہو گیا، تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ وہ ان باتوں سے بہت بلند تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مجھے اپنی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت عطا کی۔ یہ ان کا وصف تھا کہ وہ ہر شخص کے اندر چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو دیکھ لیتے تھے اور اسے ان کا شعور دیتے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بلال، تم اللہ کو کیسے جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میرا دل اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے، چند قدم اور چلے تو میں نے مزید کہا، میں اللہ کو جانتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں جانتا۔ کیا اللہ تلاش کرنے سے مل جاتا ہے؟ وہ خاموش قدم بڑھاتے رہے۔ میں ان سے ذرا پیچھے تھا، شاید انہوں نے میرا سوال نہیں سنا تھا۔ پھر وہ رکے اور اپنے سارے جسم کے ساتھ نہایت دلکش انداز میں مڑتے ہوئے بہت اپنائیت اور تعلق کے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہاں بلال، تلاش سے، اس کی عبادت کرنے سے، اس کی حمد و توصیف کرنے سے اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، بندہ اللہ کو نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ خود بندے کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں، اللہ کا عطیہ ہے۔ ان کے چہرے پر عجیب استقامت اور طمانینت تھی، لہجے میں یقین کی قوت جھلکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے علم ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ اسلام ہے۔ اس یادگار دن میں اسلام کا لفظ میں نے دوسری مرتبہ سنا تھا، مگر ابھی تک اس لفظ کے اصل مفہوم مجھ پر واضح نہیں تھے۔ ویسے ہر بار سننے کے بعد اسی لفظ کے معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی تھی۔ انہوں نے میری بے علمی اور کم مائیگی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے ساتھ تابع کر لینا۔ اسلام کا مطلب ہے سب انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب سے ہوں۔ اسلام نوع انسانی کی مساوات کا پیغام ہے۔ اسلام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین ہے۔ اس کے بعد دھیمے لہجے میں فرمایا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اس طرح میرے اسلام کی ابتدا ہوئی۔